واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آزادی ہندوستان کی تاریخ ایک بہت لمبی ہے اور اس کو چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان پر کالے بادل کب سے چھائے، یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ بعض لوگ اس کو 1757 سے شروع کرتے ہیں، لیکن تاریخ اور اتہاس کا اگر گہرا مطالعہ کیا جائے تو ہندوستان پر یلغار اور ہندوستان پر ظالمانہ بربریت اور ظلم کے بادر 1600 سے مندلانے شروع ہوئے تھے۔ 1600 کے اندر سب سے پہلے پرتگال حکومت نے کالیکت کی طرف پہلے ایک فیکٹری ڈالی، ایک کمپنی ڈالی، جو بہت مشہور ہے کہ پرتگال حکومت دیو، دمن اور گوا میں تھی۔ تو سب سے پہلے انگریز کی آمد سے بھی پہلے یورپی پرتگال کی آمد 1600 میں ہوئی۔ اس کی کچھ حکومت کے قیام کے بعد اگرچہ ہمارے ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا دور چل رہا تھا، لیکن یہ مغلیہ سلطنت اور ان کے ماتحت چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے جو ملک تھے، ان کی آپسی ناچاکیاں، آپسی اختلاف، آپسی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، جس کے نتیجے میں یہ ملک اندرونی طاقت کو ختم کر چکا تھا۔ اس میں اندرونی طاقت نہیں رہی تھی۔ بہرحال یہ دور چلتا رہا اور پھر 1700 کی دہائی میں 1757 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا مطلب ہوتا ہے مشرقی کمپنی، آپ ایسٹ اور ویسٹ بولتے ہیں، تو ایسٹ انڈیا کمپنی یہ انگلینڈ کی ایک کمپنی تھی جس نے کلکتہ کے اندر تاجرانہ حیثیت سے داخلہ لیا اور مغلیہ سلطنت سے اجازت لی اور اس کمپنی کو وہاں ڈالا گیا۔ اندرونی ملک کے مسائل اور ہندوستان کی آپسی افراتفری اور مغلیہ سلطنت اور راجاؤں کی آپس کی ناچاکیاں اور نااتفاقیاں، جس کی بنیاد پر ملک اپنی قوت سے کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اور یہاں سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپسی اختلاف ہوگا تو یاد رکھو اللہ کی مدد ہٹے گی اور دشمنوں کا غلبہ ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ید اللہ مع الجماعت، حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اللہ کی مدد اختلافوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں لڑو مت، اختلاف نہ کرو، ورنہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری طاقت ختم کر دوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر مغلیہ سلطنت کی باغدور بھی کمزور ہوتی چلی گئی، ادھر کچھ راجاؤں نے چھوٹے چھوٹے علاقے پر جو قبضہ کر رکھا تھا ان کی بھی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولایت لیا ہوا اور جس کے ہاتھ میں دنیا کی باغدور بھی تھی، لیکن اللہ کا ولی اور راتوں میں رونے والا اور تہجد گزار شخصیت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جن سے متعلق آج کل ایک نیا ڈھونگ کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے خلاف باتیں بتائی جا رہی ہے۔ وہ آدمی تھا کہ جو رات میں 3 بجے سے اٹھ کر اللہ کے سامنے تڑپتا تھا۔ ان کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ سجدوں میں جا کر ایسے روتے تھے جیسا کہ چولہے پر ہاندی جوش مار رہی ہو۔ یہ اللہ کے سامنے مانگنے والا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ پھر اس کا بھی مقابلہ ہوا اور مقابلے میں ان کا آخری جملہ تھا
کہ شیر کے چند لمحات گیدڑ کے 100 سال سے بہتر ہے. یعنی میں گیدڑ کی طرح کسی کا مارا ہوا کھاؤں اور حکومت کروں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر میری حکومت ہوگی تو اپنی بہادری، اپنی قوت، اسلامی تشخص کی بقا کے ساتھ اور اسلامی شعائر کی حفاظت کے ساتھ تو ہوگی، ورنہ ویسے میری حکومت نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ہی کا پروردہ اور آپ ہی کے ساتھ رہنے والا اور آپ ہی کا کھانے والا وہ آپ کا باغی بنا، جاسوس بنا، اور اندرونی طور پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے، وہ جگہ بتا دی گئی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے. اور انگریز کا یہ کہنا ہے جو اس وقت کا سپہ سالار تھا، جو امیر کارواں تھا، امیر لشکر تھا، اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ٹیپو کا انتقال ہو گیا. بہت دیر تک تو وہ کانپتا رہا لاش کے سامنے بھی، پھر ہلایا، اور ہلانے کے بعد جب پتا چلا کہ واقعتاً انتقال ہو گیا ہے تو اب ایک اعلان ہوا، اور وہ اعلان یہ ہوا کہ حکومت ہندوستان کی ہوگی، خلق خدا کی ہوگی، اور حکم اب ہمارا چلے گا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. یعنی تمہاری حکومت برائے نام رہے گی، باقی تم مخلوق تو اللہ کی ہو، لیکن قوانین، اصول اور ضوابط اب ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے چلیں گے. نام کسی کا بھی ہو لیکن قانون جن کے چلتے ہو وہی اصل حکومت ہوا کرتی ہے. جب یہ اعلان ہوا، اس اعلان کی ہمت بھی ان لوگوں کو ٹیپو سلطان کی شہادت سے پہلے نہ ہو سکی. آپ انداز لگائیں کہ وہ اللہ کا کیسا مقبول بندہ تھا، جس کا رعب کتنا زبردست تھا. بہرحال ادھر یہ مسئلہ پیش آ گیا، اور ادھر جب ان کے حکمرانی چلنے لگی اور یہ اپنے احکام کو بنانے لگے، نافذ کرنے لگے، تو اس موقع پر شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک عظیم المرتبت فرزند، جن کو حق تعالی نے وہ سوچ عطا فرمائی تھی کہ اس نے مستقبل کو دیکھ کر کے 1803 کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. یہ پہلا موقع تھا جو ابھی بچے نے اشارہ کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس مختصر وقت میں اور چند منٹوں کے اندر ہندوستان کی تاریخ کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. اور آج کل ہم جو تاریخ پیش کر رہے ہیں وہ آج سے قریب 30 سال کی مصنوعی، بناوٹی، مسخ شدہ اور ترمیم کردہ تاریخ بیان کی جا رہی ہے. میں خدا پاک کی قسم حلف بخدا کہتا ہوں کہ کالج سے نکلنے والے آج کے وکیل کو پوچھو، آج کے ڈاکٹر کو پوچھو، آج کے لائر کو پوچھو، بلکہ تمہارے ایم پی اور ایم ایل اے کو پوچھو، بلکہ گاؤں کے سرپنچ کو پوچھو، خدا پاک کی قسم اس کو اپنے ماضی کی تاریخ کا اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے. صرف پرچم کا لہرا دینا یہ کافی نہیں ہے. جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے وہ قوم مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی. جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے پاس وہ مصنوعی 2-4 واقعات ہیں جو ترمیم شدہ ہے، جو بدلے ہوئے ہیں، جو مسخ شدہ ہے، جس کے اندر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نمک سازی کا جو مسئلہ پیش آیا، میں اس وقت اس لیے کہ یہ 200 سال کی قربانیاں 5 منٹ میں بیان کر دی جائے، یہ 200 سال کی قربانیاں آدھے گھنٹے میں بیان کی جائے کہ ہمارے اکابر کی اس دیش کے لیے کیا قربانیاں رہی ہے اور کس طرح قربانیاں دی گئی. یہ نمک سازی کا جو مسئلہ ہے، جس کو جگہ جگہ آپ لکھتے ہیں ڈانڈی پٹ، جس کو لکھتے ہیں ڈانڈی مارگ، اور ہمارے پی ایم بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈانڈی مارگ کے ذریعے سے چلیں گے. کیا اس کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ یہ نمک سازی کا مسئلہ کیا ہوا تھا اور مہاتما گاندھی نے اس کو کیوں اٹھایا تھا، اور اس موقع پر ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد اس سرزمین گجرات میں ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے. حفظ الرحمان سوہاروی رحمت اللہ علیہ اس موقع پر ساتھ تھے. مولانا عبدالباری صاحب آپ کے ساتھ تھے. اس کے علاوہ قریباً ہمارے 32 اکابر اس وقت
داندی کچھ کے مسئلے میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو ایک کا بھی نام ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملتا ہے۔ آخر یہ تاریخ کیوں مسخ کی گئی، کیوں مٹا دی گئی، کیوں اس میں ترمیم کر دی گئی؟ اور ہمارے پاس وہی 2-4 واقعات ہیں، اور ان واقعات کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ تو 200 سال کی ایک تاریخ ہے ہماری سرزمین ہندوستان کی، اور پھر یہ اتنا ہندوستان نہیں تھا، یہ ہندوستان وہ تھا جس کے ساتھ پاکستان بھی تھا، جس کے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا، جس کے ساتھ برما بھی تھا، یعنی اتنا بڑا ہندوستان تھا، اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر لڑتے چلے آ رہے تھے۔ بہرحال جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اب اس کی لمبی چوڑی تفسیر ہے، حضرت کا یہ فتویٰ فارسی میں تھا۔ اس فتوے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا یہ بنیاد ہے، یہاں سے یہ اصل بنیاد ہے۔ اس کے بعد آزادی ہند کی چرور شروع ہوئی ہے۔ اس فتوے کی بنیاد کیا تھی؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس فتوے کو لے کر امت کو اس بات سے متنبع کیا کہ جو ملک دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہاں اسلامی تشخص تمہارا باقی نہیں رہے گا، اسلامی اصول تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں نماز کی اجازت دی، تمہیں روزوں کی اجازت دی، تمہیں مسجد کی اجازت دی، تمہیں زکوٰۃ کی اجازت دی، لیکن اس کے علاوہ جو تمہارے پرسنلی مسائل ہے، جو طلاق کا مسئلہ ہے، جو نکاح کا مسئلہ ہے، جو میراث کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ قریباً 52 مسائل ہیں ہمارے جو پرسنل لا کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ یہ مسائل تمہارے اب ختم ہو جائیں گے اور ان مسائل پر تم عمل نہیں کر پاؤ۔ یہ فتوے کا خلاصہ تھا کہ دارالحرب کا یہ مطلب ہے۔ پھر آپ نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ آپ کے بھانجے سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو بعد میں بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوئے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو 1805 کے اندر پورے ملک کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی تھے، اس وقت مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات صاف سن لیں، آج کی مشق شدہ تاریخ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس موقع پر اس کی چرور اٹھائی گئی ہے، ہمارے اکابر کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ 3-4 علماء کے ساتھ پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ عنوان کیا دیا گیا تھا؟ عنوان یہ دیا گیا تھا کہ بھئی اپنے مسائل پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، دین پر چلو، اور مسائل کو جو ہیں ادھر ادھر گرانے کی کوششیں نہ کرو۔ یہ ایک عنوان تھا، اور سرپرستی فرما رہے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پورے ملک کا دورہ کرنے کے بعد یہ جماعت قریباً 8 مہینے کے بعد واپس آئی۔ دہلی میں پھر ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد اب ایک دوسرا دورہ شروع ہوا، اور اس وقت ایک مسئلہ نیا یہ آ گیا کہ چونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور راستہ پر امن نہ ہو تو حج کا مسئلہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انگریزوں کی طرف سے مسئلہ آیا تھا، اس مسئلے میں ذہن سازی کرنا ضروری تھا، ذہن بنانا ضروری تھا کہ حج ساقط نہیں ہوا ہے اور تمہیں حج کرنا ہوگا۔ ایک دوسرا دورہ کیا جس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ کچھ اکابر تھے۔ اس موقع پر چونکہ لوگوں کے ایمان تذبذب میں آ گیا تھا اور لوگ اسلام سے انحراف کی طرف جا رہے تھے، انہی بنیادوں پر مضبوط طریق پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مولانا اسماعیل شہید نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ یہ اسی بنیاد پر اس کتاب کو لکھا گیا تھا، اور ان لوگوں نے ملک کا دورہ کیا اور فرمایا کہ جو مالدار ہیں ان مالداروں کو اپنا حج فرض ہے اور جانا پڑے گا، اور یہ سارے بزرگ خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور کلکتہ کے پورٹ کے اوپر سے یہ روانہ ہوئے۔ اور آپ عجیب و غریب، جب یہ چلے تھے تو 4 تھے، لیکن کلکتہ پورٹ پر پہنچتے پہنچتے آپ کی تشکیل کے نتیجے میں 1100 آدمی آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 11 پانی جہاز کو کرائے پر لیا گیا، یہ قافلہ روانہ ہوا، ایک لمبا سا سفر ان کا رہا،
اور وہاں قریباً 3-4 مہینے کا قیام رہا. 1.25 سال کا یہ لمبا سفر پورا کر کے اپنے ملک کے لیے دعائیں کر کے یہ لوگ واپس آئے. جس وقت یہ واپس آئے تو سیدھے رائے بریلی اپنے وطن میں تشریف لے گئے. اس کے بعد دہلی آ رہے تھے. 6 دن کے بعد اپنے پیر و مرشد اپنے ماموں جان شیخ کو ملنے کے لیے, اپنے سرپرست کو ملنے کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنے میں راستے میں اطلاع ملی کہ شاہ عبد العزیز صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ سالار قافلہ جو تھا یہ دنیا سے رخصت ہوا. اب ان لوگوں کے پاؤں جو ہیں تھوڑے سے دگمگانے لگے, اس لیے کہ ہمارا سرپرست تھا, اس کی دعاؤں سے ہم محروم ہو گئے. لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور کسی طرح ہمارے اس ملک کے اوپر آنے والے پنجے کو اور انگریزی تسلط کو ہمیں ختم کرنا ہے. جس کے نتیجے میں مختلف سازش کرتے, مختلف قوانین بناتے بناتے یہ لوگ آگے چلے. اور ان لوگوں نے اپنے لیے سرحد کے علاقے کو بہتر سمجھا. سرحد یعنی افغان کا علاقہ, چونکہ وہ بھی اس وقت ہندوستان ہی میں تھا, تو وہاں کے علاقے کو مناسب سمجھا. اور مناسب اس لیے سمجھا کہ وہاں مکمل طور پر مسلمان ہے. اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر غیرت بہت ہے, ان کی غیرت کام آئے گی اور ان کی میجورٹی ہمیں کام آئے گی. اس لیے انہوں نے اپنا بیس جو ہے وہ وہاں بنایا اور وہاں سے پھر مختلف قسم کے قوانین اور جماعتوں کے ذریعے سے اپنے اس کام کا آغاز کیا. لیکن گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے ہی کچھ لوگ اندرونی طور پر انگریزوں کے چیلے اور چمچ بن گئے, اور جس کے نتیجے میں ان اکابر کو پھر اور ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا کہ ہندوستان کی ایک برادری جن کو سکھ برادری کہا تھا, انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ انگریز جو کچھ قوانین نافذ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور اگر کوئی انگریز کا مقابلہ کریں گے تو اس موقع پر انگریزوں کی طرف سے دفاع کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. اور یہ رنسونگی پھونکنے والا رنجیت سنگھ تھا اس وقت کا, جو سکھوں کا سردار تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ مناسب سمجھا کہ انگریز جن کو آگے کر رہا ہے وہ سکھ برادری ہے, ہمیں انہی کے ساتھ کچھ نمٹنا چاہیے. مصالحت کی کوشش ہوئی لیکن مصالحت نہ ہو سکی. نتیجہ یہ ہوا کہ بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں اور مسلمانوں کا آپس میں تکرار ہو گیا. لیکن یہ تکرار مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا, یہ انگریز کی پشت پناہی کی بنیاد پر تھا, جس میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے, مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے, اور اس کے علاوہ 400 اکابر علماء کرام شہید ہوئے. اس کے بعد یہ جماعت پھر مان پڑ گئی. پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ جس دور کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جو شیخ الہند سے مشہور ہے, وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے مختلف طریق پر محنت کی. اس سلسلے میں ایک محنت اس میں کی تحریک ریشمی رومال. سب بولتے ہیں تحریک ریشمی رومال, پوچھا جائے ارے آج کے یہ پی ایم اور اے ایم اور ان کو پوچھا جائے یہ تحریک ریشمی رومال ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. تحریک ریشمی رومال کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ریشمی رومال کے اوپر ہندوستان کا نقشہ بنایا گیا بہت اچھے انداز کے اندر, اور ہمارے اکابر کی سوچ یہ تھی کہ ہم ترکی گورنمنٹ سے اور اس کے علاوہ ایران کی گورنمنٹ سے اپنی دیش کی آزادی میں مدد لیں, لیکن مدد لینے کے لیے ان کی آمد کا کوئی راستہ ان کو بتایا جائے. تو جس کے نتیجے میں ایک ریشمی رومال پر ہندوستان کی پورے نقشے کو بنا کر ان کی طرف روانہ کیا گیا. نام تھا ریشمی رومال, اندر میں تھا وہ ایک نقشہ تھا, لیکن راستے میں کچھ عناصر کچھ اپنے ہی لوگ ایسے بنے جس کے نتیجے میں ریشمی رومال پکڑا گیا. انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے نتیجے میں ہمارے اکابر اور خصوصاً حضرت شیخ الہند کو کالے پانی کی سزا دی. کالے پانی کی سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو کالے پانی کی سزا کا مطلب
ایسی اندھیری کوتھری میں رکھا جائے جہاں نہ دن میں اجالا ہو نہ رات میں اجالا ہو. ایسی اندھیری کوتھری میں حضرت شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں کالے پانی کی سزا دی گئی. حضرت نے اس کمرے کے اندر جہاں کوئی ونڈو نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، ایک دروازہ، لیکن وہ بھی ایسا کہ جس کی فتن سے بھی اندر روشنی نہیں جا سکتی تھی، صرف کھانے کے لیے ذرا سا دروازہ کھول کر جیسے کتے اور بلے کو کھانا دیا جاتا ویسے حضرت کو کھانا دے کر دروازہ بند کر دیا جاتا اور حضرت اس اندھیرے میں 2 لقمے کھا لیا کرتے تھے، جبکہ یہ 70 سال کا بڈھا تھا. اس ضعیفی اور اس بڑھاپے کے اندر اس نے 2 سال اس کالی کوتھری میں گزارے جہاں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں کالے پانی کی سزا. ایسے موقع پر آپ کا خادم باوفا، آپ کا شاگرد رشید، آپ پر تن من دھن فدا کرنے والا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا شیخ اس جیل میں جائیں اور میں باہر رہوں، یہ میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا. حضرت مدنی نے پیشکش کی کہ میں بھی میرے شیخ کے ساتھ رہوں گا. حضرت تشریف لے گئے. خود حضرت مدنی کے حالات میں لکھا ہے کہ ٹھنڈے بہت سخت ٹھنڈی ہوتی تھی لیکن گرم پانی کا نظام نہیں. حضرت چونکہ تہجد کے پابند تھے شیخ الہند، فرمایا میں رات بھر اپنے استاذ کے لیے یوں دبا کر کے کانچ کی بوتل کو لے کر بیٹھا رہتا تھا. بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہ ہوتا تھا لیکن ہلکا سا اس کے اندر ٹھنڈا پن دور ہو جاتا تھا. میں تہجد کے موقع پر اپنے شیخ کو وضو کراتا تھا. ایک مرتبہ آپ کی کوتھری کے اندر 2 سال کے بعد جب اجالے والے کمرے میں لایا گیا، آپ کی کوتھری کے اندر کالا ناگ چھوڑ دیا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاتل مر جائیں، اس لیے کہ پھانسی کا حکم جرم ثابت نہیں ہوا تھا اتنا، اس لیے پھانسی تو دے نہیں سکتی تھی. جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ حضرت یہ کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے. تو شیخ الہند نے فرمایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم اپنا کام کریں گے. وضو کیا، تہجد پڑھی اور لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کیا تو واقعات طیب میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب شیخ الہند اپنا الا اللہ پر یوں گردن مارتے تھے تو سانپ بھی اپنی گردن کو اٹھا کر زمین پہ مارتا تھا. جب تک حضرت ذکر میں مشغول رہے وہ برابر مارتا رہا اور یہاں تک کہ وہ سانپ باہر نکل کے چلا گیا. یہ 4 سالہ جو آپ کی سزا ہے، بڑی سخت سزا آپ کو دی گئی. اور اس عالم کے اندر بھی آپ نے باہر نکلنے کے بعد یہ مسئلہ چھوڑا نہیں. کچھ انگریزوں کے نوالا بردار، آج کل تو بہت ایسے لوگ ہیں، بہت چاپلوس اور تملق ہیں، کچھ نوالا بردار، چند کوڑیوں پر ایمان بیچنے والے جو شیخ الہند جب باہر آئے اور بمبئی اترے ہیں تو کچھ علماء ہی جو نوالا بردار تھے اور انگریز کی چاپلوسی کرنے والے تھے، انہوں نے شیخ الہند سے کہا حضرت بہت ضعیفی ہو گئی ہے، اب تو آپ گھر بیٹھے اللہ اللہ کرائیں، پڑھائیں، اب آپ اس کام کو چھوڑ دیں. شیخ الہند نے فرمایا اگر میری سکرات کا وقت ہوگا تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا مجھے بستر پر لٹا دو اور میں لیتے لیتے ہندوستان کا سفر کروں گا، لیکن میرے دیش کی آزادی کو چھوڑنے والا نہیں. آپ انداز لگائیں یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں. پھر بعد میں یہ لوگ شریک ہوئے ہیں، حضرت مہاتما گاندھی ہے، سردار پٹیل ہے. یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ گھر سے جنازہ اٹھا کر کے تو 1700-1800 سے ہمارے اکابر چلے تھے اور پھر راستے میں بیچ میں کچھ لوگوں کی شرکت ہو گئی. جن کی شرکت ہوئی ان کو تو بڑے زوروں سے بیان کیا جاتا ہے اور جو گھر سے جنازہ لے کر چلے ان کا تو تذکرہ تک نکال دیا گیا. بہرحال اگر ریشمی رومال کی تحریک دیکھو تو ہمارے بزرگوں کی تحریک ہے. اس کے علاوہ نمک سازی کا مسئلہ مہاتما گاندھی نے جب اٹھایا تو ہمارے اکابر بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد آپ کا اس میں گرامی تو محی الدین ہے.
ابو الکلام تو آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی اردو زبان، فارسی زبان، عربی زبان بڑی اونچی تھی، اس لیے آپ کو کلام کا باپ کہا گیا۔ تو ابو الکلام آزاد احمد نگر کی جیل مہاراشٹر میں ہے۔ غبار خاطر خود آپ کی لکھی ہوئی وہ خطوط ہیں جو جمع کیے گئے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ آپ کی بیوی بہت بیمار ہو گئی تو مولانا ابو الکلام آزاد کو جیل میں خط لکھ رہی ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، آپ انگریزوں سے چھٹی لے کر پیرول پر گھر پہ تشریف لے آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ تو مولانا ابو الکلام آزاد جیل سے خط لکھ رہے، فرمایا یہاں تو اکیلی بیمار ہے، یہاں میرے سامنے میرا ملک بیمار ہے۔ خط چھپا ہوا ہے، میں ایسے بلا دلیل بات نہیں کر رہا ہوں، غبار خاطر نام کی کتاب ہے، اس میں یہ خط چھپا ہوا ہے، مولانا کا خط بین ہی ان کی تحریر میں موجود ہے۔ ابو الکلام محی الدین نیچے لکھا ہوا ہے، فرمایا یہاں تو اکیلی بیمار ہے، یہاں میرا پورا ملک بیمار ہے۔ بیوی کا دوسرا خط جا رہا ہے، میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے، شاید کہ میری موت ہو جائے، میری موت سے پہلے آپ آ جائیں تاکہ ملاقات ہو جائیں اور چھٹی لے کر کے آ جائیں۔ تو مولانا احمد نگر کی جیل سے جواب لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری وجہ سے اپنے ان ظالموں سے بھیک نہیں مانگوں گا جنہوں نے ہماری شریعت کو اور ملک کو تباہ کیا ہے۔ یہ چھٹی مانگنا بھیک مانگنا ہوا، میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ اور پھر نیچے لکھا اگر تمہاری موت ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، قیامت میں ہم مل لیں گے۔ یہ دوسرا جواب۔ اور تیسرا پیراگراف نوٹ کر کے جو حضرت نے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ بہت ممکن ہے کہ میرا خط پہنچے اور تیرا جنازہ نکل چکا ہو۔ یہی ہوا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ڈاکیا خط لے کر آیا، پوسٹ مین خط لے کر آیا، اس موقع پر بیوی کا جنازہ گھر سے نکلا رہا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ان قربانی میں نے کہا کہ میں اس مختصر وقت میں ہمارے اکابر کے مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پانی پٹ کے جیل میں جب رکھا گیا، آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ظفر احمد صاحب تھانے سری رحمت اللہ علیہ، پانی پٹ کے جیل میں جب آپ کو رکھا گیا ہے تو آپ کو جو سزا دی گئی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یوں سلاخیں بنائی تھی، اس کے بیچ میں حضرت کو بٹھایا گیا، پیچھے بھی سلاخیں، آگے بھی سلاخیں، ادھر بھی سلیے اور ادھر بھی سلاخیں۔ حضرت نہ سو سکتے تھے، نہ آگے جھک سکتے تھے، نہ یمین میں نہ یسار میں، اس لیے کہ کسی طرح بھی جھکتے تو وہ سلاخیں آپ کو لگتی تھی۔ اس عالم میں 11 دن اور راتیں بیٹھ کر نکالی ہے۔ اور انگریز جب آپ کے پاس آ کر کہتا تھا ظفر کہہ دے تو، مولانا ظفر احمد صاحب کو فرمایا ظفر کہہ دے تو کہ انگریز کے خلاف ہم بغاوت نہیں کریں گے، تو ظفر نے فرمایا اس عالم میں میری جان نکل جائے اور اللہ مجھے دوسری جان دے تو بھی میں یہ جملہ نہیں بول سکتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں، یہ تو میں نے نمونے کے طور پر آپ کو 2-4 واقعات پیش کیے، ورنہ ہمارے بزرگوں کی زندگی 14,000 سے زیادہ علماء نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، لیکن بغاوت کا نام نہیں لیا، چاپلوسی اور تملق کا نام نہیں لیا۔ تب جا کر 1946 کے اندر ہمیں آزادی ملی، لیکن مکمل آزادی نہیں تھی۔ وہ آزادی کون سی تھی جس کو ہم 15 اگست مناتے ہیں، یوم آزادی، لیکن آزادی ہماری یہ بھی مسئلہ سمجھے، مکمل آزادی نہیں تھی، بلکہ آزادی کا میننگ یہ تھا کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا لیکن کچھ قوانین ہمارے ہی چلیں گے۔ اس موقع پر سب سے پہلا جمعیت علماء نے اپنا ایک تاریخ ساز جلسہ رکھا کلکتہ میں، جس کی صدارت سنبھالی علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے، اور اس مجلس میں، اس عاملہ میں، اس جلسے میں یہ پاس کیا گیا کہ اگر آزادی ہمیں دینا ہو تو قوانین ہمارے ہوں گے، تمہارے نہیں۔ اس کے بعد 1948 کے اندر جمعیت علماء نے ایک دوسرا جلسہ منعقد کیا، جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سنبھالی، اور اس کے اندر بڑے زوروں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ قوانین ہمارے ہندوستان کے ہوں گے،
تب جا کر کے 1950 کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ اچھا اب قوانین بھی تمہارے چلیں گے. یہ جو 26 جنوری جو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب قوانین بھی تمہارے چلیں گے. وہ یوم آزادی ہے اور اس دن کے اندر ہمیں مکمل طور پر آزادی ہمارے قوانین ہندوستان کے لا کے مطابق ہمیں اجازت دے دی گئی. میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے تو اور خوشی یہ ہونی چاہیے کہ جس دن آزادی کا اعلان ہوا اس موقع پر 29 رمضان تھی اور مغرب کے بعد آزادی کا اعلان ہوا تھا اور دوسرے دن ہمارا یوم العید تھا. تو ہمارے لیے تو دو عیدیں ہیں، ایک تو ہمارے ملک کی آزادی اور ایک ہمارا یوم العید. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم یوم جمہوریت کو جتنی محبت کے ساتھ ملاتے ہیں اس سے زیادہ محبت تو ہمیں ہے، اس لیے کہ ہمارا یوم العید بھی، ہمارے اکابر کی قربانیاں بھی. اور ایک موٹی سی عقل میں آنے والی بات ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس کا مکان لوٹا ہو اسی کو تو فکر ہوا کرتی ہے. ہندوستان کا مکان مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا تو مسلمان ہی تو آگے آئے گا. یہ عقل میں آنے والی بات ہے، اس کو بے عقلی کی بات نہیں کہی جاتی. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو آزاد کیا گیا اور ہمارا ایک فلیگ بنایا گیا، ہمارا ایک جھنڈا بنایا گیا. یہ جھنڈے میں 3 رنگ ڈالے گئے، 3 کلر ڈالے گئے. ایک کلر ہے سفید جو بیچ والا ہے. اس سفید کلر کو اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ سبق دیا جائے کہ اے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں، ہندوؤں، تم سب کے سب اس سفید کپڑے کی طرح سفید دل بن کر کے رہو گے، کسی کے دشمن نہیں بنو گے. یہ فلیگ کا سفید رنگ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے تم آپس میں دشمنی نہیں کرو گے، تم کسی کو مارو گے نہیں، تم کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرو گے، تم کسی کے گھر کو پامال نہیں کرو گے، کسی کی بیٹی کی عزت نہیں لوٹو گے. یہ سفید رنگ نے ہمیں سبق دیا. اور کیسری رنگ جو ڈالا گیا وہ ہمارے بزرگوں نے سوچ سمجھ کر ڈالا اور اشارہ کیا کہ اے لوگوں، اگر ملک کو ضرورت پڑ جائے تو اس موقع پر تم سب کے سب آپس میں مل کر اسی طرح خون بہاؤ گے جیسے کیسری رنگ کا خون ہے. تم ایک ساتھ مل کر کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. آخر حمید خان کون تھا جو ٹینکوں کے سامنے اپنے جسم کو پرزا کر دیا؟ ہمارے اکابر کون تھے؟ اور پاکستان سے جب جنگ ہوئی ہے تو اس موقع پر آگے بڑھ کر کے سب سے زیادہ لڑنے والے وہ ہمارے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی. یہ کیسری رنگ نے ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو تم سب مل کر کے اپنے دیش کے خاطر اسی طرح خون دینا. اور جو سبز اور ہرا رنگ ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے ملک کو اسی طرح ہرا بھرا رکھو گے، سب جو شاداب رکھو گے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے. یہ تینوں کلر دے ہے. کاش کہ آج کے دن جھنڈا لہرانے والے سرپنچ سے لے کر پی ایم صاحب تک سب کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے اور سب کے دماغوں میں یہ سبق اتر جائیں کہ یہ محبت کا سبق دینے والا، یہ پیار کا سبق دینے والا، یہ ملک کے لیے قربانی کا سبق دینے والا اور ملک کو لہرا کر کے رکھنے والا یہ فلیگ ہمیں سبق دے رہا ہے. صرف پرچم کو لہرا دینا نہیں بلکہ اس سے ہمیں کچھ نصیحت لینا ہے. بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس وقت اس تاریخ کو بیان نہیں کر سکتا. میں مفتی صاحب کو کہہ کر جاؤں گا کہ ایک پروگرام ایسا رکھا جائے کہ جس کے اندر 1800 سے لے کر 1950 تک کی پوری کارکردگی، پوری تاریخ اور پورے اتہاس کو انہی بچوں کے ذریعے سے مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے امت کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ یہ امت اس قربانی کے بلیدان، اس آزادی کے بلیدان کو اور اس آزادی کی قربانیوں کو سمجھے. اس لیے کہ جہاں ہمارے مہاتما گاندھی اور سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو اور ان کے علاوہ بے شمار لوگوں نے، بابا امبیڈکر وغیرہ نے جہاں اس دیش کے لیے قربانی دی ہے وہاں مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے اور اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. لیکن افسوس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بہت غلط طریق ہے. جب تاریخ مسخ ہو جاتی ہے
تو امت کے سامنے حقیقت نہیں آ سکتی، اور جب امت کے سامنے حقیقت نہیں آتی تو پھر وہ اپنے مستقبل کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے مستقبل کی پوری تاریخ کو اپنے ماضی کی پوری تاریخ کو اپنے سامنے لائیں، اور آپس میں ہندوستان کی ساری قوم، ساری برادری، یہی تو ایک ملک ہے کہ جہاں قوانین بھی ہر مذہب کی رعایت میں بنائے گئے، ہر مذہب کی رعایت میں، ان قوانین میں، ان لا میں مسلمانوں کی بھی رعایت ہے، ہندوؤں کی بھی رعایت ہے، عیسائیوں کی بھی رعایت ہے، یہودیوں کی بھی رعایت ہے، سکھوں کی بھی رعایت ہے، جین کی بھی رعایت ہے، ساری قوموں کی اس میں رعایت کر کے بابا امبیڈکر، سردار اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، یہ 3-8 آدمیوں کی انہوں نے مل کر کے اس کو بنایا اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا۔ اس میں سارے مذہب کی رعایت کی گئی۔ افسوس کہ اس وقت اقلیت کو، اور خصوصاً اقلیت میں مسلم اقلیت کو ٹارگیٹ بنا کر کے ان کے خلاف قانون میں تبدیلی کرنا، جیسے طلاق کا مسئلہ لے کر کے آ گئے۔ بھلا جس مسئلے کا تعلق ہماری ذاتوں سے ہے، ہمارے مسلمان برادری سے ہے، اس میں حکومت کو انٹرفیئر ہوئے بغیر اس مسئلے کو مسلمان کے علماء کے حوالے کرنا چاہیے تھا، اور حضرات علماء اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی کرتے تو یہ ایک بہترین طریق تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ جبرن ایک مسئلہ یہ بنا دینا کہ اس کو 3 سال کی سزا ہوگی، اگر آپ نے 3 طلاق دینے والے کو 3 سال کی سزا دے دی تو پھر اس صورت میں ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ اس کی بیوی رہے گی، دوسری طرف کہتے ہیں 3 سال کی سزا ہوگی، تو جو نکاح میں بیوی رہی ہے اس کو 3 سال تک کھلائے گا کون؟ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوگی اور وہ اسی کی بیوی رہے گی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی اس کے شوہر کو سزا ہوگی اگر 3 طلاق دی ہے تو اگر یہ جیل میں گیا تو بیوی کو کھلائے گا کون؟ بچوں کو کھلائے گا کون؟ شریعت اسلام بھی 3 طلاق کو پسند نہیں کرتی۔ خوب سنو، شریعت اسلام بھی 3 طلاق کو پسند نہیں کرتی، بلکہ اس کو بدعت کہا گیا اور اس کو بہت ہی زیادہ غلط طریقہ کہا گیا۔ لیکن اسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اگر کوئی دے گا تو واقع ہو جائے گی، یعنی 3 طلاق اپنی جگہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے پسند نہیں کیا۔ کاش یہ مسئلہ بجائے اس کے کہ آپ فیصلہ کرتے، علماء اسلام کے حوالے کرتے، علماء خود راستہ بنا کر کے تمہیں پیش کرتے، تاکہ آپس کی محبت باقی رہتی، ٹکراؤ نہ ہوتا، مسائل پیدا نہ ہوتے، پرسنل لا نہ ٹوٹتا، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ ہوتی۔ اللہ ہمارے ملک کو بہت ترقی عطا فرمائے۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے ملک کی ہر طرح کے شرور فتن سے، بلا و مصائب سے پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ تمام قوموں کو آپس میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہ کر، مل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب کی ایک مثال پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ صحن گرم ہو، زمین گرم ہو، اور تمہارے پاؤں جل رہے تھے، تم نے پانی لائے اور اپنے پاؤں پر ڈال دیا تو اتنی سی جگہ تو ٹھنڈی ہوئی، لیکن آگے چلو گے تو پھر زمین گرم ہو جائے گی، بار بار پانی کہاں ڈالتے رہو گے؟ اس کے بجائے مولانا کہتے ہیں اگر پورے صحن ہی پر پانی ڈال دو تو تمہیں بھی راحت، دوسروں کو بھی راحت۔ مولانا اس مثال کو دے کر کے فرماتے ہیں تم نے صرف اپنے گھر کی حفاظت کی اور دوسروں کے گھر کو جلایا تو تمہیں سکون کہاں ملے گا؟ سکون تو اس میں ملے گا کہ تمہارا گھر بھی محفوظ رہے، تمہارے پڑوسی کا گھر بھی محفوظ رہے، تمہاری بیٹی بھی محفوظ رہے، تمہارے پڑوسی کی بیٹی بھی محفوظ رہے، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے اور دوسروں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ یہاں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہاں مذہب نہیں، یہاں انسانیت۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں اسلام مذہب ہے، میں کہتا ہوں اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام تہذیب ہے، اسلام ایک بہترین کلچر ہے، اسلام ایک بہترین نمونہ ہے، اسلام میں رواداری ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں اخوت ہے، اسلام میں پیار ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھوکے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مذہبی ہے تمہارا یا مذہبی نہیں ہے، وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا تمہارے ذمے اس کے بھوک کو بجھانا واجب ہوگا، اور اگر بھوک نہیں بجھائی اور وہ مر گیا تو یاد رکھو گنہگار تم ہوں گے۔
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں. تو اسلام ایک تہذیب ہے، ایک بہترین کلچر ہے، ایک بہترین زندگی ہے. اس تہذیب کو، اس کلچر کو اور جو ہے اس انسانیت کو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ شیئر کرنا ہے، پھیلانا ہے، لوگوں کے سامنے لانا ہے، تاکہ نفرتیں دور ہو، محبتیں آپس میں پیدا ہو. اللہ جل شانہ ہماری یوم آزادی کو اور اس ملک ہندوستان کی اللہ پوری حفاظت فرمائے، اور ہماری یوم آزادی کی حقیقت کو سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی.